الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، ایک اور بہت اہم مسئلہ آج کی اس ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کی حالت میں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے سیدھے پیر کے انگوٹھے کو زمین پر لگائے رکھنا یہ کتنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ مسائل میں صرف ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو سلیم الطبع ہیں، جن کی فطرت کے اندر اختلافات نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنی فطرت میں اختلافات رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں، چونکہ میں یہ مختصر مسائل بیان کر رہا ہوں، اور ان مختصر مسائل میں پھر اس طرف نہیں جاتا کہ جہاں سے وہ بحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں صرف یہ مسائل سادہ مزاج لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو مسائل علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ میں نے یہ مسائل جو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر یہ مسائل درج کیے ہیں، اور فتاوی محمودیہ کے اندر بھی یہ مسائل ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران ٹانگوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے، چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے لوگ تو پیروں کو بہت زیادہ چوڑا لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بالکل سمٹا کے رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی ایڑیاں کچھ کم کھلی ہوتی ہیں، آگے سے پنجے بالکل یوں ہو جاتے ہیں ٹیڑھے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ سیدھے پیر کا انگوٹھا یہ جمع رہنا چاہیے نماز میں، یہ نہیں ہلنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت عام اور مشہور بات ہے۔ دونوں باتوں کا جواب عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کے درمیان ایڑیوں کے پیروں کے جو فاصلے کی بات ہے، وہ ایڑیوں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ چوڑا لیے تو نماز نہیں ہوگی، زیادہ سکڑا لیے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بلکہ انسان کو نماز میں سیدھا کرنے کے لیے کہ آپ سیدھے کھڑے رہیں۔ اگر آپ کوئی زیادہ بھاری بدن والے ہیں اور آپ کے پیر 4 انگل سے زیادہ چوڑنے میں آسانی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، سیدھا کھڑا ہونا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 4 انگل سے زیادہ میرے پیر کھلے رہیں گے تو میں سیدھا رہوں گا، تو آپ زیادہ کھول سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پیروں کو دبانے لگ جائیں، انگلیوں کو دبانے لگ جائیں یا پیروں کو ٹچ کرنے لگ جائیں، تو اس سے پھر سیدھا پن وہ نہیں رہتا جو مقصود ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 4 انگل کم سے کم فاصلہ دونوں ایڑیوں کے درمیان رہنا چاہیے، اور پیروں کے آگے سے پنجے بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ آپ کی ایڑیاں تھوڑی چوڑی ہوں اور پنجوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ اس طریقے سے آ جائے، یہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ سیدھا ہونا چاہیے، ایڑیاں بھی سیدھی ہوں اور پنجے بھی آپ کے سیدھے ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز، پیر کا انگوٹھا سیدھے، بہتر تو یہ ہے کہ سیدھے پیر کا انگوٹھا بلا ضرورت نماز میں نہیں ہٹنا چاہیے اپنی جگہ سے۔ اگر کسی کا کسی وجہ سے ہٹ گیا، کسی وجہ سے اگر انگوٹھا ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز بلا کراہیت درست ہو جائے گی اگر کسی وجہ سے سیدھا پیر کا انگوٹھا ہٹ گیا۔ یہ ایک بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی سیدھا پیر کا انگوٹھا بالکل اپنی جگہ جمع رہنا چاہیے، وہاں سے ہلنا ہی نہیں چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ سیدھا پیر کا انگوٹھا جمع رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہٹ گیا تو آپ کی نماز میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔